الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان مکرم، برادران اسلام، طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دو جمعوں کے اجتماع میں ماہ محرم اور اسلامی سال کی ابتدا کے حوالے سے چند اہم اور بنیادی باتیں عرض کی گئی تھیں۔
گزشتہ جمعے گفتگو اس بات پر ختم ہوئی تھی کہ ہمارے سال کے ہر مہینے اور ہر دن میں کوئی نہ کوئی شہید ہوا ہے اور ہماری تاریخ شہادتوں کی تاریخ ہے. اور یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ غزوہ احد میں شہید کیا گیا. آپ کے جسم مبارک کے اعضاء کاٹے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، آنکھیں نکالی گئیں، کلیجہ چبایا گیا، اور جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کا اتنا صدمہ اور غم تھا کہ ان کے قاتل وحشی بن حرب جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا آرڈر اور حکم جاری کیا. حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کیا، مگر 8 مرد اور 4 عورتوں کے لیے فرمایا کہ یہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو. جن 8 مردوں کو فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے معافی نہیں دی بلکہ ان کے قتل کا حکم جاری کیا، ان میں یہ وحشی بن حرب بھی شامل تھے جو آپ کے چچا حضرت حمزہ کے قاتل تھے. ان کا جرم اتنا سنگین تھا کہ رحمت للعالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی معافی کا اعلان نہیں کیا بلکہ ان کے قتل کا حکم جاری کیا. یہ بھاگ کر طائف چلے گئے اور پھر طائف سے واپس حضور کی خدمت میں مکۃ المکرمہ آ کر مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا. اور اسلام ایسی ایک دولت اور نعمت ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس کے کفر سمیت زمانہ کفر کے سارے گناہ کلمہ پڑھتے ہی معاف ہو جاتے ہیں. یہ جو کلمہ اسلام ہے، کلمہ طیبہ ہے، شہادتین کا اقرار ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ اتنا عظیم الشان کلمہ ہے اور یہ اسلام اتنی بڑی دولت اور نعمت ہے کہ اگر کوئی کافر سچے دل سے، صدق دل سے یہ کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے تو اس کا کفر و شرک اور زمانہ کفر و شرک کے سارے گناہ فوراً مٹ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں مکہ سے آئے، مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں، کلمہ پڑھنے آیا ہوں، اپنا ہاتھ مبارک آگے کریں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھ آگے کر دیے تاکہ وہ حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کریں، اسلام پر بیعت کر لیں.
تو جب حضور نے ہاتھ آگے کیے تو عمر بن عاص نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھائی تم نے خود ہم سے کہا اور ہم نے اب اپنے ہاتھ آگے کیے تو تم نے اپنے ہاتھ پیچھے کیوں کر دیے؟ تو کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ پیچھے اس لیے کیے کہ پہلے میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، اگر آپ وہ میری شرط مانیں گے تو میں مسلمان ہوں گا، ورنہ نہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے کی شرط ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ یہ وعدہ کریں کہ میں نے کافر ہونے کے زمانے میں جتنے گناہ کیے ہیں وہ میرے مسلمان ہونے سے معاف ہو جائیں گے، اگر تو یہ شرط قبول ہے تو میں مسلمان ہوتا ہوں، ورنہ نہیں۔ اس لیے کہ اگر مسلمان ہونے کے بعد بھی کفر کے زمانے کے گناہوں پر پکڑ ہونی ہے اور آخرت میں جہنم کی سزا ملنی ہے تو پھر میرے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ ہم نے آپ کو مکے میں بہت ستایا، آپ کے ساتھیوں کو ستایا، تو اگر ان پر پکڑ ہونی ہے تو پھر میرے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ مسلمان ہو گیا پھر بھی ڈنڈے لگے، پھر بھی پٹائی ہو، تو پھر میرے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ تو سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قانون کے طور پر، قانون کی زبان میں، ضابطے کی زبان میں، اسلام کے اصول کی زبان میں ارشاد فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ اسلام اتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وحشی بن حرب لڑتے رہے، مسلمانوں سے لڑتے رہے، حضور علیہ السلام کے چچا کو قتل کیا، حضور کے پیارے چچا کو شہید کیا، کس بے دردی کے ساتھ جسم کے اعضاء کاٹے گئے۔ تو یہ آئے اور کہا میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اب کتنا بڑا جرم، حضور کے چچا کو قتل، مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھا کر لڑتے رہے، ستاتے رہے۔ کفر اور شرک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی تم مسلمان ہو گئے ہو، اب میں تمہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے تمہارے کسی جرم کی سزا نہیں دے سکتا۔ سزا تو کیا دینا، میں اس پر ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کروں گا، کوئی تانا بھی نہیں دوں گا کہ تم نے میرے چچا کے ساتھ یہ کیا کیونکہ تم مسلمان ہو گئے۔ لیکن ایک کام کرو کہ جب بھی آئندہ میری مجلس میں آؤ تو میرے چہرے کے سامنے نہ بیٹھا کرو، میرے پیچھے بیٹھا کرو، میرے سامنے نہ بیٹھنا، کیونکہ میرے سامنے بیٹھو گے مجھے چچا یاد آ جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ صدمہ اور غم یہ تو پیغمبر کی بھی زندگی میں ہے، اس لیے کہ پیغمبر بھی بشر اور انسان ہوتے ہیں۔ اور عقیدے کے طور پر یہ بات یاد رکھیں، نبی کے انسان ہونے کا انکار کرنا کہ وہ انسان نہیں، وہ بشر نہیں، یہ قرآن کا انکار ہے، یہ ہماری بات کا انکار نہیں ہے، یہ قرآن کا انکار ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں جگہ جگہ حضور علیہ السلام فرما رہے میں ایک بشر ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں فرما دیجئے انما انا بشر، اور حسر کے ساتھ کہہ رہے ہیں میں بشر اور انسان ہوں۔ اس لیے نبی کی بشریت کا انکار، پیغمبر کے انسان ہونے کا انکار کہ وہ بشر نہیں، وہ تو نور ہے اور وہ انسان نہیں ہے۔ نور تو ہم بھی مانتے ہیں، یعنی نور ہدایت ہے، ہدایت کی روشنی ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ بشر اور انسان ہے۔ آپ کے والدین ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کھاتے اور پیتے، آپ جاتے اور آتے، کاروبار کرتے، سوتے اور جاگتے، تو یہ آپ کے تمام بشر ہونے کی علامتیں انسان ہونے کی ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر اور انسان ہونے کا انکار
یہ کسی مولوی کی بات کا انکار نہیں ہے، یہ قرآن کا انکار ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ بشر ہیں، آپ انسان ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انسانی تقاضے ہیں، بشری تقاضے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی کبھی غصے میں ہوتے ہیں، اکثر تو آپ مسکراتے رہتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، آپ کے لبوں پر، آپ کے مبارک ہونٹوں پر مسکراہٹ کے آثار ہوتے تھے۔ غصہ آپ کو کبھی کبھی آتا تھا، اور غصہ بھی اس وقت آتا تھا جب کوئی شریعت کے خلاف کام کرتا یا بات کرتا۔ حضور کو کچھ کہتا، آپ کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، لیکن جب اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، اللہ کے کسی فرمان کے خلاف کوئی کام یا بات کرتا تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، اور غصہ آنا بھی انسانی اور بشری تقاضا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی کبھی آپ کو غصہ آتا ہے؟ اور یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت اور شان تھی، اور صحابہ کرام کی مزاج شناسی تھی کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آتا تھا تو حضور کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ مجھے تمہاری اس بات پر اور کام پر غصہ آیا ہے۔ حضور کے چہرہ انور کے آثار بتا دیتے تھے کہ حضور کو یہ بات اچھی نہیں لگی، یہ کام اچھا نہیں لگا۔ آپ کا چہرہ انور غصے کے وقت میں سرخ ہو جاتا، اور صحابہ مزاج شناس رسول تھے، حضور کے مزاج کو سمجھتے تھے، وہ چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ حضور کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ حضور کو زبان مبارک سے کہنا نہیں پڑتا تھا کہ مجھے غصہ آیا، بلکہ صحابہ پہچان لیتے تھے کہ ہماری یہ بات سے حضور کو ناگواری ہوئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، کبھی کبھی آپ کو غصہ بھی آ جاتا ہے، تو میری عادت یہ ہے کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں میں اس کو لکھ لیتا ہوں، میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں، یا تو سینے میں محفوظ کر لیتا ہوں یا لکھ کر یاد کر لیتا ہوں، تاکہ یہ میرے کام آئے۔ اس لیے کہ آپ کی تو ہر بات شریعت ہے، آپ کا تو ہر فرمان دین ہے۔ تو کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں، تو غصے میں جو بات آپ فرمائیں مجھے اس کے لکھنے کی بھی اجازت ہے؟ کیا وہ بات بھی جو آپ نے غصے میں فرمائی وہ بھی حجت شرعیہ ہے، وہ بھی دین ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے صحابی، جو کچھ میری زبان سے سنو، خواہ وہ میری مسکراہٹ اور خوشی اور سرور کے حالت میں ہو یا غصے کی حالت میں ہو، اس کو نوٹ کر لو اور لکھ لو، اس لیے کہ اللہ نے ان دو ہونٹوں کے درمیان جو زبان پیدا کی ہے، اس زبان سے سچ اور حق کے علاوہ کچھ نکل ہی نہیں سکتا۔ اس زبان سے جو نکلے گا وہ حق نکلے گا، وہ سچ نکلے گا۔ یہی تو ایک زبان ہے کہ جس سے کبھی جھوٹ اور غلط نہیں نکل سکتی بات۔ یہی تو وہ مبارک زبان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں، وہ ہماری طرف سے بولتے ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا، گفتہ او گفتہ اللہ بود، گفتہ او گفتہ اللہ بود، حضور کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اگرچہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے ہیں ان کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، وہ در حقیقت ان کا بول نہیں ہے، وہ اللہ کا بول ہے، وہ در حقیقت اللہ کا فرمان ہے۔ فرمایا جو بھی سنو اس کو لکھ لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان تھے، آپ بھی بشر تھے، آپ کے ساتھ بھی انسانی تقاضے تھے، اسی لیے تو آپ اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر روئے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں، اور یہ الفاظ فرمائے، ابراہیم بیٹے ہم تیری جدائی پر غم زدہ ہیں، ہم تمہاری جدائی پر رو رہے ہیں۔ تو
پیغمبر بھی بشر ہوتے ہیں، تو حضور علیہ السلام بھی بشر ہیں، مگر بشر ہونے کے ساتھ ساتھ سید البشر بھی ہیں، تمام انسانوں کے سردار بھی ہیں، کامل بشر بھی ہیں۔ وہ بشر بھی ہیں مگر ہماری طرح نہیں ہیں، مگر ہماری طرح نہیں ہیں۔ ہماری آنکھیں بھی ہیں دو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو آنکھیں تھیں، مگر ہم اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھتے ہیں، میرے پیچھے کون ہے، میرے پیچھے کیا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو اب آپ کے پیچھے کیا ہے یہ نظر نہیں آ رہا، آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے سامنے نظر آتا تھا ایسے ہی پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ تو آنکھیں تو آپ کی بھی دو تھی، مگر آپ کو میں کہا کرتا ہوں تھوک اور لعاب حضور علیہ السلام کے منہ مبارک میں بھی تھا۔ ہمارا تھوک بیماری ہے، اس لیے لکھا ہوتا ہے تھوکیے مت، مخصوص جگہ ڈبوں پر تھوکیں، اس لیے کہ جگہ جگہ تھوکنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب اور تھوک مبارک بیماری نہیں تھا بلکہ علاج اور شفا تھا۔ وہ بیماریوں کا علاج تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر لگایا، جہاں سانپ نے ڈنگ مارا تھا تو ان کا پاؤں ٹھیک ہو جاتا ہے، اور حضرت علی کی دکھتی آنکھ میں حضور علیہ السلام نے لعاب مبارک لگایا تو حضرت علی کی آنکھ کا درد ختم ہو گیا۔ تو میں بات سے بات نکلی، عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام بھی چونکہ بشر تھے، صدمہ آپ کو بھی آتا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا وحشی میرے چچا کہ تم قاتل ہو، اب مسلمان ہو گئے ہو، اسلام کا قانون ہے، اب تمہاری معافی ہو گئی، اب میں تمہیں وہ قتل بھی معاف، میرے چچا کا قتل بھی معاف، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، میرے پیچھے بیٹھ جایا کرو، مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے یہ تو فرمایا وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، معلوم اپنے چچا کا کتنا غم تھا حضور علیہ السلام، ان کی شہادت کا کتنا صدمہ تھا، لیکن کیا حضور علیہ السلام نے خود اور صحابہ کو فرمایا میرے چچا کی شہادت کا دن مناؤ؟ اگر بات سمجھ آئی ہے تو جواب دے دو، نہیں آئی تو پھر نہ جواب دو۔ میں دیواروں سے بات تو نہیں کر رہا، انسانوں سے بات کر رہا ہوں۔ اگر تو آپ انسان ہیں، پتھر نہیں ہیں، پھر تو جواب دے دیں، اور اگر آپ پتھر ہیں یا درخت ہیں تو جواب نہ دیں۔ بتائیے، یہ حضور نے فرمایا میرے چچا کا دن مناؤ، اور حضرت حمزہ کی شہادت کا دن حضور کی زندگی میں کتنی مرتبہ آیا؟ غزوہ احد ہوا، حضور دنیا سے گئے ہیں 10 ہجری میں، بلکہ 11 ہجری ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا ہے، 11 کے شروع میں ہی چلے گئے، محرم سفر ربیع الاول 11 ہجری میں آپ دنیا سے چلے گئے۔ مشہور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہجرت کے بعد 10 سال رہے، یعنی 10 سال پورے ہوئے، 11 کے شروع میں آپ دنیا سے چلے گئے۔ مدینے میں آنے کے 2 سال بعد حمزہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد 8 سال حضور مدینہ منورہ میں رہے۔ آپ نے 8 سال میں ہر مرتبہ وہ احد کا دن آیا، حضور نے کبھی وہ شہادت کا دن منایا؟ بولو، اس پر ماتم کیا؟ اس پر آپ روئے؟ صحابہ روئے؟ کوئی جلوس نکالا؟ کوئی جلسہ کیا؟ کوئی مجلس پڑھی؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے حضور علیہ السلام۔ تو میں اپنے پچھلے مضمون کو مکمل کرنے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ عقیدے کے طور پر یاد رکھیں کہ شہادت بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے، شہید بڑا اعلیٰ درجے اور فضیلت کا حامل ہے، اور جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تمنا کی ہے کہ اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرمانا، میں شہید ہو جاؤں۔ اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلی، حضور کی تمنا یہ ہے کہ حضور نے دعا کی کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں،
بار بار اللہ تو مجھے زندگی عطا کر اور میں تیرے نام پر تیرے راستے میں دین کو اونچا کرنے کے لیے گردن کٹوا کر شہید ہوتا رہوں. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمنا کی ہے، یہ حضور نے آرزو کی ہے. تو جس موت کی تمنا اور دعا خود حضور کریں، وہ موت اور وہ مرتبہ کتنا اعلیٰ ہوگا، وہ کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہوگا. سب سے اونچا مرتبہ نبوت ہے. نبوت کے بعد دوسرا مرتبہ صدیقیت ہے، اور تیسرا مرتبہ شہادت ہے، اور پھر چوتھا مرتبہ نیکی اور تقوی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ترتیب سے یہ چاروں مرتبے بیان کیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا ان میں سب سے پہلا طبقہ نبیوں کا ہے، اس کے بعد صدیقین کا ہے، اس کے بعد شہیدوں کا ہے، اور اس کے بعد پھر نیک لوگوں کا ہے. تو سب سے اونچا مقام نبی اور پیغمبر کا، اس کے بعد صدیق کا، اس کے بعد شہید کا، اس کے بعد صالح اور نیک آدمی کا. تو شہادت کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے. حضور علیہ السلام تمنا کر رہے ہیں، اور نبوت کے بعد صدیقیت، پھر یہ شہادت کا مقام ہے. اس لیے شہادت بہت اعلیٰ موت ہے. اللہ ہم سب کو بھی شہادت کی موت عطا فرمائے. دعا کرو، تمنا کرو، اور اس دعا پر آمین. مرنا تو ہے ہی، اللہ کے کھاتے میں مریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کے نام پر جان دے دیں گے تو ہماری زندگی بن جائے گی آخرت کی. اللہ میں دعا مانگ رہا ہوں، آپ آمین کہہ دیں. اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میری دعا تمنا یہ ہے کہ میدان جہاد میں کافروں کے ساتھ، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ، اسلام کے لیے لڑتے ہوئے میری اس طرح شہادت آئے کہ دشمن اور کافر میرا ہاتھ کاٹے، میرے پاؤں کاٹے، میرے بازوں کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، میری ٹانگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میری آنکھیں نکال دے، میرے کان کاٹ دے، میری زبان کاٹ دے، اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب اللہ سب کو جمع کریں اور قبروں سے اللہ اٹھائیں، تو جب مجھے میدان محشر میں لایا جائے تو کسی طرف سے میری آنکھ آئے، کہیں سے میرا کان آئے، کہیں سے میری زبان آئے، کسی طرف سے میرا ہاتھ آئے، اور میدان محشر میں یہ سارے اعضاء آپس میں جڑیں، اور پھر اللہ فرما دیں کہ یہ بندہ ہے جس نے میری خاطر اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیے تھے. تو مرنا تو ہے ہی، اللہ شہادت کی موت عطا فرما دے. تو اب دیکھیے شہادت کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے. اور سال کے 12 مہینوں کے اور ہر مہینے کے 29-30 دنوں میں سے ہر دن میں، اور ہر دن کی ہر صبح دوپہر شام میں، ہر گھنٹے میں، اگر آپ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو ہر دن کے ہر گھنٹے میں پورے سال کے اندر شہید نظر آئیں گے جنہوں نے اپنی جان اللہ کے نام پر دی. صحابہ سے لے کر اب تک شہدائے احد، شہدائے بدر، شہدائے غزوہ خندق، غزوہ خیبر، شہدائے موتا، اور پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، پھر ہمارے علماء اکابر، شہدائے کربلا، یہ ہر دور کے اندر آپ کو شہید ملیں گے. کوئی دن خالی نہیں شہادت سے. شہادت بہت عظیم مرتبہ ہے، مگر یاد رکھیے اسلام کی تعلیم، قرآن و سنت کی تعلیم، شہادت بہت اونچا مقام ہے، مگر شہادت کے دن کو منانا یہ قرآن و حدیث سے کہیں ثابت نہیں. اگر یہ ہوتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے بدر کا دن مناتے. اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایک ہے عقیدت، ایک ہے عقیدہ.
ہماری عقیدت یہ ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، حضور کے خاندان کے ہر بڑے جوان بچے چھوٹے بڑے مردوں عورتوں ان کو بہت بڑی نسبت حاصل ہے. ہمیں ان سے عقیدت اور محبت اور پیار اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور اپنے دوستوں سے زیادہ، دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما ہمارے ایمان کا مرکز، ہماری محبت کا مرکز، ہماری عقیدت کا مرکز. ہمیں ان کے پاؤں کی مٹی مل جائے تو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنانا اس کو سعادت سمجھتے ہیں. ہم ان کے ایک ایک بال پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار. ہمیں ایک ایک بال ان کے جسم مبارک کا عزیز ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ میں اور اہل بیت میں بھی نمبر 1 مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. پوری امت سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس امت کے لفظ میں اہل بیت بھی شامل ہیں. پوری امت میں بتاؤ سب سے پہلا مقام کس کا ہے؟ یہ میں آپ کو عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، یہ ہمارا نظریہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام، آپ کا خاندان اہل بیت ہمارے ایمان کی بنیاد، ہماری محبتوں اور عشق اور عقیدت کے مرکز. مگر ان کے درمیان آپس میں فضیلتیں اور مرتبے کس طرح پر ہیں تو یاد رکھیے عقیدے کے طور پر سب سے پوری امت میں حضور کے صحابہ میں سب سے پہلا مقام اور سب سے بڑا مرتبہ وہ جانشین پیغمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے، تمام امت سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور امت کے اندر اہل بیت بھی شامل ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے مگر ابو بکر کے بعد. سیدنا صدیق اکبر کے بعد پھر سب سے اونچا مقام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر عمر بن خطاب کے بعد پوری امت میں سب سے افضل سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عثمان بن عفان کے بعد پوری امت میں سب سے افضل سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ ہیں. یہ چاروں خلفاء جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، یہ پوری امت سے افضل اور اعلیٰ ہیں. قیامت تک جتنے مومن آئیں گے تمام ولی، قطب، ابدال، محدث، مفسر، فقہا، اولیاء اللہ، ان سب سے اونچا مقام ابو بکر کا، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، پھر علی کا، اور ان چاروں کا تمام امت سے اور تمام صحابہ سے اعلیٰ مقام ہے. اور ان 4 کے بعد پھر مقام کن کا ہے؟ وہ 10 مبشرہ کا ہے. وہ 10 صحابہ جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی صراحتاً خوشخبری سنائی کہ تم جنتی ہو، جن میں ان 4 کے علاوہ باقی کتنے ہیں؟ 6. یہ 4 بھی ان میں شامل ہیں. ان 10 صحابہ کا مقام پوری امت سے افضل ہے. پھر 10 مبشرہ کے بعد کن کا مقام سب سے افضل اور اعلیٰ ہے؟ پھر ان کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ مقام جو ہے وہ شہدائے بدر کا ہے، بدری صحابہ کا ہے. وہ صحابہ 313 جن کو اللہ نے اسلام اور کفر کے پہلے مارکے اور جنگ میں، حق و باطل کے پہلے مارکے میں جو بدر کے میدان میں ہوا تھا، اس کے اندر جو صحابہ شریک ہوئے ان کا مقام پوری امت سے افضل، وہ تمام امت سے اعلیٰ ہے. بدری صحابہ کے بعد پھر کن کا مقام ہے؟ پھر شہدائے احد کا مقام ہے. شہدائے احد کے بعد کن کا مقام ہے؟ پھر شہدائے احد کے بعد شہدائے خیبر، شہدائے خندق، ان کا مقام ہے. اور بعض کہتے ہیں شہدائے احد کے بعد پھر ان صحابہ 1500 کا مرتبہ اور مقام ہے جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. یہ صحابہ میں مرتبے. پھر ان کے بعد کن کا مقام ہے؟ پھر قرآن نے ہی اصول بتا دیا
کہ ان تمام صحابہ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں فتح مکہ سے پہلے دی، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں مکہ فتح ہونے سے پہلے مال خرچ کیا، ان کا مقام زیادہ ہے۔ مکہ فتح ہوا ہے 8 ہجری میں، حضور کے مدینے میں آنے کے 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد 2 سال حضور دنیا میں رہے اور پھر آپ دنیا سے چلے گئے۔ تو جو فتح مکہ سے پہلے، قرآن کہتا ہے، یہ میری بات نہیں ہے، مولوی کی بات نہیں، راوی کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب کے صحابہ اور غلام سارے اعلیٰ ہیں، اور سب سے میں نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ تمام صحابہ جنتی ہیں، کہو تمام صحابہ، ہر صحابی جو کہہ رہا ہے اللہ ان کو صحابہ کے ساتھ جمع کر دینا، ہر صحابی۔ یہ تو تمہاری آواز مسجد سے باہر نہیں گئی، اونچی آواز سے کہو ہر صحابی جنتی جنتی۔ یہ عقیدہ ہے جو تمہارے دل و دماغ میں بٹھا رہا ہوں، کہو ہر صحابی، ہر صحابی، ہاتھ بلند کر کے کہو ہر صحابی، ہر صحابی، ہاتھ ہلا کر کہو ہر صحابی، ہر صحابی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ وہ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اندر استاد تھے، شیخ التفسیر تھے، پاکستان میں جامعہ اشرفیہ لاہور میں شیخ الحدیث کے منصب پر رہے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو ان کے پاس ایک صحابہ کا منکر آیا، بحث کرنے لگا، صحابہ پر اعتراضات کرنے لگا۔ حضرت اس کو سمجھاتے رہے، دلائل سے سمجھاتے رہے، قرآن کی آیات سے، حضور کے احادیث سے صحابہ کا مقام اور ہر اعتراض کا جواب بھی دیتے رہے۔ لیکن جب حضرت نے محسوس کیا کہ یہ تو سمجھنے نہیں آیا، حق کو سمجھنے نہیں آیا، یہ تو اعتراض کرنے کے لیے آیا ہے، تو حضرت کا تقیہ کلام تھا مولوی صاحب۔ تو حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مولوی صاحب سن، اللہ نے صحابہ کو جنت میں داخل کر دیا اور قرآن میں ان سے اپنے راضی ہونے کا اعلان بھی کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرما دیا کہ اللہ نے کہا میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، اور اللہ نے ان کو جنت میں بھی داخل کر دیا۔ اگر تو اور میں بحث کر کے بلکہ پوری دنیا اکٹھی ہو کر صحابہ کو جنت سے نکال سکتی ہے پھر تو بحث کریں، اور اگر ہم جنت سے نہیں نکال سکتے پھر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ واپس چلے جائیں، آپ تشریف لے جائیں۔ تو بتاؤ بھئی ساری دنیا اکٹھی ہو کر صحابہ کو جنت سے نکال سکتی ہے؟ اللہ کی رضا والے سرٹیفکیٹ اور سند کو واپس کرا سکتی ہے؟ تو پھر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جو مکہ کے فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے، اس لیے کہ وہ بڑا سخت زمانہ تھا، بڑا مشکل دور تھا، اس زمانے میں کلمہ پڑھنا آسان بات نہیں تھا، ہاتھ میں انگارے لینے کی بات تھی، اپنے آپ کو خطروں میں ڈالنے کی بات تھی، مکے میں رہتے ہوئے کلمہ پڑھنا، شروع میں فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھنا، جہاد کرنا، راستہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ تو فرمایا ان کا مرتبہ زیادہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کا مرتبہ پہلے نمبر پر ہے۔ پھر جو فتح مکہ کے موقع پر یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے پھر ان کا مقام ہے۔ اس لیے یاد رکھو ہمارا عقیدہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، اس لیے حضرت علی کا مرتبہ امیر معاویہ سے زیادہ ہے۔ اگر حضرت علی اور امیر معاویہ کی بات آئے گی تو ہم حضرت علی کو فوقیت دیں گے حضرت امیر معاویہ پر۔ جنت کا وعدہ اللہ نے امیر معاویہ سے بھی کیا ہے، حضرت علی سے بھی کیا ہے، لیکن آپس میں مقابلہ ہو تو بتاؤ پہلا نمبر کس کا ہوگا، مقام کس کا؟ اونچی آواز سے کہو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو مکے میں مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ سے پہلے ہوئے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں بھائی۔ تو جب امیر معاویہ اور حضرت علی کا مقابلہ ہوگا تو ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ اور اگر مقابلہ صدیق اکبر حضرت علی کے درمیان مرتبے کا ہوگا تو پھر کس کو ترجیح دیں گے؟ صدیق اکبر۔ یہ میں عقیدے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس دین کو سمجھو۔ سب ہماری آنکھوں کا نور ہے، سب ہمارے دل کا سرور ہے، سب ہمارے ایمان میں ہے، سب ہماری محبت و عقیدت کا مرکز ہے، لیکن اللہ خود فرما رہے ان کے آپس میں مرتبے ہیں، انبیاء میں مرتبے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو اسی طرح پر صحابہ میں بھی مقام اور مرتبے ہیں۔ سب سے اونچا مقام ابو بکر کا ہے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ ان چاروں خلفاء کا پوری امت سے افضل ہے۔ پھر ان کے بعد عشرہ مبشرہ، پھر ان کے بعد بدری صحابہ، پھر احد کے صحابہ، پھر اصحاب شجرہ، درخت کے نیچے بیعت کرنے والے حضور کے ہاتھ پر ان کا مرتبہ، بیعت رضوان میں جو شریک ہوئے پھر ان کا مرتبہ ہے، اور پھر وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے پھر ان کا مقام ہے جو فتح مکہ کے موقع پر یا اس کے بعد مسلمان ہوئے۔ یہ اپنے عقیدے کی بات ذہن میں رکھو۔ لیکن ان تمام مقام میں جو بات میں نے آپ کو سمجھانی تھی کہ آپ اسلامی تاریخ میں یہ تمام مرتبے دیکھیں گے، لیکن یہ کہیں نظر نہیں آئے گا کہ حضور علیہ السلام نے، خلفائے راشدین نے، بدری صحابہ نے، احد کے صحابہ نے، اور مکہ فتح ہونے سے پہلے اور بعد والے صحابہ نے کبھی بھی اپنے کسی شہید کی شہادت کا دن منایا ہو۔ اگر منانا ہوتا تو حضور اپنے چچا کی شہادت کا دن مناتے، منانا ہوتا تو بدری صحابہ کی شہادت کا دن منایا جاتا۔ وہ صحابہ جو بدر میں شہید ہوئے، کیا یہ بدر والا واقعہ جو ہوا تھا یہ جس دن کو ہوا، جس سال میں ہوا، کیا یہ اگلے سال وہ تاریخ نہیں آئی؟ کیا احد کے شہداء والی تاریخ اگلے سال نہیں آئی؟ لیکن کبھی حضور نے یہ دن منائے؟ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے اہل سنت والجماعت میں سے بنایا۔ کہو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سنی بنایا ہے۔ ہم الحمدللہ اس راستے اور طریقے پر ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، جو صحابہ اور اہل بیت سے ثابت ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہیں منایا، خود اہل بیت نے نہیں منایا، سیدنا حسن اور حضرت حسین نے نہیں منایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یاد رکھیے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا تو ہو گئے تھے فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے پیدا ہو گئے تھے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر یا تو 7 سال تھی یا 8 سال تھی یا 9 سال تھی۔ تو ان کو اللہ نے پھر بھی بڑا مقام اور مرتبہ عطا کر دیا، اور آج تک وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہمیں حضور کے جماعت سے بھی محبت ہے، حضور کے خاندان سے بھی محبت ہے۔ اس محبت کو اپنے ہاتھ سے کبھی نہ جانے دینا، اس لیے کہ دنیا میں جس سے محبت ہوگی آخرت میں بھی اسی کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہوگے اور جمع ہوگے انشاءاللہ۔ یہ محبت آخرت میں کام آئے گی، اس لیے صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، اور علماء سے، صلحاء سے، اولیاء اللہ سے محبت رکھو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، فرمایا المرء مع من احب۔ یہ میں نے پچھلا جو جمعے میں اور پچھلے اس سے پہلے 2 جمعے یعنی 2 جمعے اور یہ تیسرا جو مضمون بیان کیا اس کو میں نے تھوڑا مکمل کیا ہے کہ اسلام میں شہادت بڑا اونچا مرتبہ اور مقام ہے، مگر شہادت کے دن کو منانا یہ اسلامی تعلیمات میں کہیں ثابت نہیں۔ رونا، اس دن کو منانا، کوئی جلوس نکالنا، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں نہیں ہے۔ اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھو۔ اب ایک بات میں نے اور عرض کرنی، وہ یہ کہ 2 دن پہلے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ مرزائیوں اور قادیانیوں کے حوالے سے دیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ختم نبوت یہ اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ جناب نبی کریم رحمت عالم
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور پیغمبر اور رسول ہیں۔ اب قیامت تک حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی نہ بروجی، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جو بعض قسمیں بناتے ہیں جبکہ قسمیں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی نبوت کا جھنڈا قیامت تک لہرائے گا، اور آپ کا کلمہ پڑھنا ہی ہدایت کے لیے اور نجات کے لیے ضروری ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب قیامت تک چونکہ حضور کی نبوت باقی، اس لیے اللہ نے تورات انجیل زبور اصل شکل میں نہیں رہی، مگر یہ قرآن جس طرح حضور پر نازل ہوا تھا، جس طرح لوح محفوظ میں تھا، آج بھی قرآن اسی اصل اور مکمل شکل میں محفوظ اور موجود ہے، کیونکہ قرآن نے قیامت تک رہنا تھا، اس کے حکم قیامت تک چلنے تھے۔ حضور کی نبوت بھی باقی، اترنے والا قرآن بھی باقی، یہ قیامت تک رہے گا، محفوظ ہے۔ اس لیے پورا دین محفوظ ہے، آپ کی تمام احادیث محفوظ ہیں۔ یہ تمام علم قرآن و حدیث محفوظ ہونا یہ آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے۔ حضور آخری نبی، اور حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کیا ہے؟ وہ کذاب، وہ دجال، وہ کافر، وہ جھوٹا۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اور یاد رکھیے، میں کہا کرتا ہوں کہ ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہی نہیں، ختم نبوت ہماری عقیدت بھی ہے۔ ختم نبوت ہمارا نظریہ ہی نہیں، ختم نبوت ہماری محبت بھی ہے۔ ختم نبوت ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہی نہیں، ہمارا عشق بھی ہے۔ حضور علیہ السلام سے ہماری محبت اور عشق یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کو اپنا آخری نبی اور پیغمبر مانتے ہیں۔ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، عقیدت بھی ہے، یہ ہماری محبت بھی ہے، ہمارا عشق بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس پر بڑی طویل تاریخ ہے قربانیوں کی اور جد و جہد کی، کہ ہمارے پنجاب میں پاکستان بننے سے پہلے قادیان بھی پنجاب تھا، یہاں ایک شخص مرزا غلام احمد نامی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نعوذ باللہ کہ میں نبی ہوں۔ تو ہمارے مسلمانوں نے، اکابر نے، علماء نے ہر دور میں بتایا کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا نبی نہیں، کذاب اور جھوٹا اور کافر اور دائرہ اسلام سے خارج، اور اس کے ماننے والے بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج۔ اس پر بھی بڑی طویل قربانیاں دیں، بہت سے لوگوں نے جانیں دیں۔ شروع سے ہی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے شہادت کی تاریخ رقم ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا جہاد ہی منکرین ختم نبوت سے کیا، جہاں منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کا مقابلہ کیا، وہاں منکرین ختم نبوت کا بھی مقابلہ کیا۔ اور اس کے لیے صحابہ نے بہت جانیں دیں، بلکہ حضور کے زمانے میں جتنے غزوات ہوئے اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ صحابہ نے جانیں دیں، مسلمانوں نے جانیں دی ہیں۔ 1974 میں ہمارے مسلمانوں کی اور علماء کی محنت کے نتیجے میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے اور قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور کہا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ اب پاکستان کا دستور اور آئین بن گیا۔ قرآن و سنت کی روح سے تو منکرین ختم نبوت کافر تھے ہی، پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی متفقہ طور پر بیک زبان پوری پارلیمنٹ نے کہا کہ جو حضور کو آخری نبی نہ مانے اور ان کے بعد کسی شخص کو نبی مانے وہ کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس کے بعد ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں 1984 میں غالباً امتناع قادیانیت آرڈیننس آیا، کیونکہ آج تک قادیانیوں نے پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، مانا نہیں، عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مانا۔ وہ اب بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ قانون آیا، آرڈیننس آیا کہ یہ اپنے لیے اذان کا لفظ
نماز کا لفظ، ہمارے کلمے کا استعمال اور شاعر دین جتنے بھی ہیں اسلام کی پہچان، یہ ان کو استعمال نہیں کر سکتے، یہ دھوکہ دیتے ہیں اسے، یہ پابندی لگا دی گئی۔ یہ اپنی عبادت خانے مسجد کے طرح نہیں بنا سکتے، اس کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے، یہ ملک کا قانون ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے پہلے فروری میں، اسی سال فروری میں، اور اب جولائی کی 24 تاریخ کو ایسا غلط فیصلہ دیا جو پاکستان کے آئین اور قانون کے بھی خلاف ہے اور شریعت اسلامیہ کے بھی خلاف ہے، غیر آئینی بھی، غیر قانونی بھی اور غیر شرعی بھی، اور ان سے کہا کہ ان کے بارے میں یہ سہولت کاری کی سپریم کورٹ نے اور چیف جسٹس نے اور اس کے بعد ساتھیوں نے کہ یہ اپنے مذہب کی تبلیغ اپنے اداروں کے اندر کر سکتے ہیں، گویا اسلامی شعائر کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنے کفر کو اسلام کے نام پر آگے پھیلا سکتے ہیں، اپنے لوگوں میں چار دیواری میں ہی نہیں کہا بلکہ نجی اداروں میں بھی کہا اور تبلیغ کی بھی اجازت دی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ شریعت کے بھی خلاف ہے، آئین کے بھی خلاف ہے، دستور پاکستان کے بھی خلاف ہے اور قانون کے بھی خلاف ہے، لہذا ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مسترد کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ سارے حضرات ہاتھ کا، ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ پاکستان کے غیور اور حضور کے عاشق اور دیوانے اس فیصلے کو کبھی اس فیصلے کو قبول عالمی دباؤ پر یا حکمرانوں کے دباؤ پر یا اپنی معاشی اور اقتصادی لالچوں میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ جو میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے خلاف ہوگا ہم اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ جوتے کی نوک پر بھی نہیں بلکہ جوتے کے نیچے رکھتے ہیں اس کو۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے سپاہی ہیں، اللہ ہمیں حضور کی ختم نبوت کا چوکیدار بنائے، ہمیں پہرے دار بنائے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے پورے ملک میں بے چینی، اضطراب پیدا کر دیا ہے، اور وہ پاکستان جو پہلے ہی سنگین صورتحال سے دوچار ہے، امن و امان کے اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، اقتصادی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی اور دفاعی اعتبار سے بھی، اس نے اس فیصلے نے پاکستان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا، پاکستان کے امن کو مزید داؤ پر لگا دیا ہے اور پاکستان کے سنگین حالات کی سنگینیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ سپریم کورٹ خود اپنے اس فیصلے کو واپس لے لے، ورنہ پاکستان کے کروڑوں عاشقان مصطفیٰ سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ واپس لینے پر انشاءاللہ مجبور کر دیں گے۔ یہاں پر کوئی فیصلہ باہر کے کسی دباؤ پر، مغربی اور طاغوتی طاقتوں اور عالمی استعمار کے دباؤ پر، اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے خلاف اور ختم نبوت کے خلاف پاکستان کے عوام کبھی قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اس مقصد کے لیے جان دینی پڑی تو جان بھی دیں گے انشاءاللہ۔ آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار؟ علماء کی آواز پر لبیک کہو گے؟ حضور کی محبت میں باہر نکلنا پڑا تو نکلو گے؟ جان دینی پڑی تو جان دو گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔